دھوکے باز کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی سی تمہید. تقریر اصل یہی ہے, تقریر اصل یہی ہے جس کو آپ کو سن کے جمائی آئیں گی, آپ ٹائم دیکھو گے, اصل تقریر کو سن کر آپ بھی کر کے دوسرے کو اشارے کرو گے, چلیں وہ مجمع کو چھیلتا ہوا بندہ آئے گا اور کہے گا میں دعا تو نہیں دیتا, دعا دیتا ہوں جو اس طرح اٹھ کے جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کا جوتا گم ہو جائے. دعا نہیں, دعا ہے. سبحان اللہ. تاکہ وہ اس پریشانی میں, چلو اس محفل میں بیٹھے گا نہیں, اس بابرکت ماحول کو یوں کر کے دیکھتا تو رہے گا. کسی اللہ کے ولی پر اس کی نگاہ پڑ گئی. ایک عرصہ پہلے میرا جوتا 44 نمبر کا ہے اور بہت بھاری ہے, وزنی. میرا جوتا جلسے میں گم ہو گیا. پریشان ہوا. میں نے کہا اللہ میری نظر دور دور تک گئی, کوئی ایسا مجھے نظر تو نہیں آیا جس کا سائز میرے پاؤں جیسا ہو, کون اٹھا کے لے. بس مارا پیٹا, پھر وہ جوتا بھی کس نے دیا تھا, یہ لے لیں, میں نے لے جائیں, تو ہمارا اپنا میں لے کے چلا گیا. جب کافی رستہ میں نے سفر کا طے کیا تو پھر مجھے کسی کا فون آیا. میں نے کہا اس وقت کس نے, حقیقت کر رہا, میں نے کہا اس وقت مجھے کس نے فون کیا. تو کہنے حضرت السلام علیکم, میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, ناراض تو نہیں ہوں گے, قسم اٹھائے. میں نے کہا خیر کرو. کہنے لگے جوتا تو میرے بھی پورا نہیں آ رہا تھا, میں تبرک کے طور پہ میں نے کہا تیرے پیر میں آنا نہیں, اس کے اندر پانی جمع کر کے نہا لینا تیری مہربانی. پیر صاحب مجلس میں آئے نا, ان کی اپنی بات میں اللہ کا شکر پیروں ٹھیک ٹھاک پیروں, میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا. پیر صاحب ہے نا مجلس میں, تو جس طرح مجھے کھینچ کے لاتے ہیں, میری تہمت گئی, میری کرتا گئی, مجھے کھینچا نہیں کرنا ہوگا, سانس تو مجھے لینے کیا کرو. تو مجھے پیر صاحب کو لائے نا, جلدی کے اندر جوتا ان کا نا پیچھے رہ گیا تھوڑا سا. اب مرید ان کو پھولوں کے ہار پہنائے, ہاتھ چومے, نذرانے رکھے, ان کو پریشانی کے تلے کا غصہ رہ گیا میرے پیچھے, بڑا مہنگا تھا. مرید بھی بے خیالی میں آ کے بیٹھ گیا. اب پیر صاحب پریشان, کیسے مرید سے کہیں, خادم سے کیسے کہیں کہ میرا جوتا پیچھے رہ گیا, مہربانی کر جا تیرا. اب پیر صاحب نے کہا بھائی بیان سے پہلے ذکر شروع کرو سارے, اللہ 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 اللہ. اب وہ زور سے ہو مرید کو جگہ ہو, مرید بھی مست تھا, بات چکتے اللہ اللہ. مرید نے یوں کہا تو کہ اللہ اللہ, 1 روپے کی میری جوتی پیچھے رہ گئی, اللہ اللہ اللہ. فقیر سمجھ گیا, بابوں کے اشارے, وہانی بابوں کے اشارے میں. فقیر نے پھر مرید نے پیر صاحب سے زور سے کہا اللہ 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 اللہ, 1 روپے کی تیری جوتی پیچھے رہ گئی, اللہ. بغل میں نے مانگ لی جوتی, فکر نہیں کرنی, اللہ اللہ. یہ آپ کو ہنسایا اس لیے مسجد کے تہذیب کے تاکہ مجھے پتہ لگے, میں بھی یوں نہ کہوں جو سو رہے میں کو سو رہا نہیں. بات مزاج کے خلاف, یہ ہمارے نعت خان پیار میں کہتے ہیں, کہنی نہیں چاہیے. یہ ہمارے پیارے نعت خان, ہاتھ سارے کھڑے کرو جو سو رہے نہیں, مزاج کے خلاف. کلمہ پڑھنے والا ہو, حضور کا امتی ہو, اور حضور کا ثنا خان اس کی بےزتی کرے, اب یہ بات نہیں. نعت خان کا یہ مزاج ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اپنے قاری صاحب کو نہیں کہہ رہا, میرے بیٹے میری بیٹوں کی عمر کے ہیں, ہم 50 سے اوپر چلے گئے, 25 کے بھی نہیں ہوں گے, نہیں. یہ مزاج ہے میرا. نبی تو جس کی طرف اشارہ کرتے تھے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے, انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے کہ مسلمان کی کئی بے عزتی نہ ہو جائے. اس کی حقیقت ہمیں اللہ نے ایسا شان والا نبی دیا. مجلس میں بیٹھے ہوتے, ہر ایک حضور کا اتنا دیوانہ ہوتا, اور جس کی طرف حضور بات کرتے اتنے متوجہ ہو کے بات فرماتے کہ اگلا سمجھتا, صدیق سمجھتے کہ ساری مجلس میں حضور کو میرے سے زیادہ پیار ہے, بلال سمجھتے جتنا میرے سے پیار ہوتا ہے کسی سے پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز تکلم سجانے کا نہ ہوتا, بتلانے سمجھانے کا ہوتا. بات کے اندر اتنی شائستگی اور اتنی پیار محبت کی لہریں ہوتی کہ اگلا سمجھتا یہ بات مجھے ہی کہے جا رہی ہے, میرے لیے میرے نبی کا حکم ہے. اور کہ سننے والا کہنے والے کی بات کا برا نہ مانتا, پھر اس بات کو اتنا مانتا. بچے چھوڑنا آسان تھا, حضور کی بات کو رد کرنا مشکل تھا. ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے,
قُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ 1400 سال بعد والو، تم نے نبی نہیں دیکھا، نبی کے یاروں کو نہیں دیکھا، نبی کے یاروں کی تباہ کو دیکھنا، ان کی تابعداری کو دیکھنا، آنکھیں بند کر کے ویسا ایمان لے آنا جیسے نبی کے یار، ایسا ایمان لے کے آؤ۔ اس وقت بھی یہ کہا۔ اب ان کا ایمان کیا تھا؟ تھوڑا سا ان کا ایمان کا معیار اور حضور سے محبت کا معیار کا تھا۔ احد کے میدان میں حضور کی پھوپھی چاچے کی میت میں اپنے بھائی کی میت، اور پتہ لگا بے دردی شہید کر دیا، ناک کان ہاتھ کڑے کاٹ دیے گئے، تو پھوپھی تیزی سے کفن کی چادریں لے کے آئی بہن۔ حضور کو پتہ لگا، بیٹے سے کہا جا ماں کو منع کر، جا منع کر، جا منع کر دے اور کہہ دے کہ اللہ کا پیغمبر نہیں اجازت دے رہا ہمیں بڑھنے کی۔ اب پھپھی کا انداز یہ تھا، ایک قدم ہوا میں ایک قدم زمین۔ اور نے کہا پھپھی رک جا، تو جہاں تک یہ کھڑی ہو، میں نے جیسے خطیبوں سے سنا، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو۔ بھائی کمت قدم تو نیچے رکھنے کا، تم نے سنا نہیں حضور نے کہا تھا رک جا، پوچھ کیا جو ہوا میں قدم ہے وہ زمین پہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ جو جہاں کہیں ہے بیٹھ جاؤ۔ ابو دردہ کیا بکریوں کے باڑے میں نہیں بیٹھ گئے تھے؟ ایک پاؤں اندر ایک باہر تھا، ایک صحابی کھیتوں میں نہیں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا بیٹھ گئے، نہیں کہا مسجد والے بیٹھو یا باہر والے۔ اتنا صحابہ نبی کے حکم کے تابع تھے۔ اب ان لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ من کے سچے، قول کے پکے۔ ہم ان کو مانتے ہیں نا سب کو میرے لیے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے ہر صحابی نبی جنتی، آہستہ بولو بھائی، ہر صحابی نبی جنتی، اور ہر صحابی نبی جنتی، اور محمد ہمارے دور سے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، یا اللہ جنہوں نے یوں کہا نا بڑی شان والے، اللہ انہیں خیر العلوم کے لیے 5-5 ہزار چندہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا آمین دور سے دو گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری جامی صاحب فرما رہے تھے ہمارا چندہ روڑے میں پڑ گیا، میں نے کہا انشاءاللہ جب تک میں بیٹھا ہوں نا فقیر، کوشش کروں گا کہ ان کے کرتے سلامت جائیں، باقی جیبیاں خالی کر کے جائیں۔ کبھی کبھی تو سال کے بعد موقع ملتا ہے، کبھی سال کے بعد جب صاحب جہاں جو آپ کو دیکھ کے تکلیف کرنے میں میرے علم اور تقوی میں اضافہ ہوگا آپ کو، کیونکہ ہر جلسے میں خیر کوٹا یہ ہمارے جلسوں میں سرپرستی فرماتے ہیں ہمارے میاں جی کو، تو اللہ پاک زندگی عطا فرمائے، بزرگی۔ اور یاد رکھو میں آج 5,000 تمہارے سے کوئی نہیں مانگا، کہاں لے کے جاؤ گے تمہارا پیسہ؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ دے دو۔ اگر تمہیں چاہتے ہو یہ پیسہ میرے کام آئے تو یہاں اللہ کو دے دینا، اگر چاہتے ہو بچے رول دیں، امریکہ میں لوگ لانتے کرتے پھر پیسہ بچوں کو۔ آپ کے ہاں کپڑے والے بھی، پرچون والے بھی، حوضری والے بھی، جوتے والے بھی، پنسار والے سارے بیٹھے، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے۔ آپ کے ہاں بازار میں دکان ہوگی 50 لاکھ کی، 60 کی، کروڑ کی، اگر اسے کرائے پہ لے تو 25,000 50,000 لاکھ روپے کی کرایہ ہوگی، پگڑی اس کی 2 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوگی۔ اب آپ اس بندے کو کئی من کہیں گے جو 4,000 روپے کا جوڑا دکان کے باہر ٹانگا ہوا ہے اور دکان کے اندر ہی رکھا ہوا، کرایہ دکان کا دے رہا ہے، فٹ پاتھ پر تو میونسپل کمیٹی والے لے کے جا رہے لیکن باہر ٹانگا ہوا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے کو پتہ لگے جس چیز کی طلب وہ گھر سے لے کے آیا تھا وہ چیز معیاری اور پے ہوئے یہاں سے ملے۔ ایسا آپ نے کوئی دکاندار دیکھا کہ جو جوتوں کا کام کرنے والا ہو، جس کے پاس باٹا کی سروس کی اور بورجن کی جس کے پاس وہ کمپنی ہو، اور وہ وہاں جو ہے وہ اپنی دکان کے باہر اس نے چاول اور دالیں اور سرف کے پیکٹ ٹانگے ہوئے؟ جوتے والا جوتا، کپڑے والا کپڑا، اپنی پروڈکٹ اپنی مصنوعات کا اظہار باہر ٹانگ کے کرے گا تاکہ آنے والوں کو یہ میرے کپڑے کی چمک، میرے جوتے کی چمک اتنا متاثر کر دے وہ دائیں بائیں کی دکانیں چھوڑ کے میری دکان پہ آتا ہے۔ آنے والا پگڑی دیکھ کے نہیں آیا، ٹوپی دیکھ کے نہیں آیا، داڑھی، وہ اس کپڑے کے معیار کو دیکھ کے آیا۔ اب ہم بھی بازاروں میں پھرتے ہیں، جب بازار کے اندر کپڑا لینے والا کپڑا لینے گیا تو اس نے باہر دیکھا تو اس کے پیچھے جو اس کے بچے تھے یا جو تھے ڈرائیور سے یہاں موڑ گاڑی، بچوں کو بھی کپڑے سارے آ گئے، اس نے کپڑا دیکھا تو مالی کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اس نے ملازم کو کہا اب ملازم آئے، السلام علیکم جی اندر آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، یہ کتنے کا؟ آپ اندر تو آئے
اندر ریٹ بتائیں گے آپ کو اندر میں دکھاتا ہوں. یہ تو شو پیس ٹانگ رکھا ہے, اندر بہت ہے سامان, آپ اندر آئیں. میں نے کہا اچھا ایسے ملے گا؟ کہاں. کپڑے کو اس نے ہاتھ لگایا, دکان کے اندر چلا گیا. اب دکان کے اندر چائے پیو گے, پانی پیو گے؟ میں نے کہا نہیں, کپڑا وہ کھا. ڈبہ کھولا, یہ دیکھو کپڑا, دیکھو کپڑا یا وہ ہے. دیکھو جی مور کا فرق ہے, اللہ کی قسم ہوگا مور کا فرق, باقی ساری چیز یہ ہے. کپڑے یہ دیکھو پولیس کا نہیں آ گیا ہے, آگ لگا کے دیکھ لو جی, پانی ڈال کے توڑ کے دیکھو. یہ بڑے بڑے گر ہیں نا گاہکوں کو ڈیل کرنے. وہ دکاندار ہی کیا جو پرسوں کے دال چاول تازے کر کے نہ بیچے. کہاں بنوں کہاں بریانی. اپنے آپ کا صرف لوکل ہے, پنجابی کھان بندوں کے بریانی. سبحان اللہ, اللہ کے مال برکت دے. پٹھانوں کا چائے پراٹھا زندہ باد, ہمارا راتوں کو جاگنا زندہ باد, عورتوں کا ہمیں گالیاں دینا زندہ باد. بولنا تو اس بات مجھے بتایا, یہ عقل مند بیٹھے. میں تو عقل مند نہیں کہتا, معذرت, تمہاری عمر کا کچھ چھوٹوں کا کچھ بڑوں کا ساتھ ہے. تم کو ایک عقل مند کہے گا دانت کریل کے آئے کھا گئے ہیں, کڑھائی کھا گئے ہیں دوستوں کے ساتھ, جمعہ تھا نا چھوٹی, وہ بے شرم ہو 100 بیوی کے ساتھ کڑھائی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. ابھی جی کہاں گئے تھے, بڑی ایسی عمر 4-5 لوگ ملتے ہیں, بیوی کہاں تھی گھر کے اندر. جس کو سیر کرانی چاہیے تھی اسے چولہے کے اندر ڈھونک رکھا. اور جتنی اتنی سی بات پر موٹر سائیکل نہ دینے پر ناراض ہو جاتے 4,000. جو راتوں کو تیری تھکن اتارے, تیری لذتوں کو پورا کرے, تیری افسردگی کو ختم کرے, تیری نسل کو بڑھانے کے لیے 4 جگہ سے پیٹ چروا کر تیرے بچے پیدا کرے, جو تیرے بستر بچھائے, تیرے گرے ہوئے گھر کو مٹی کے گھر کی لپائی کر کے جنت بنا کے رکھے. 1 کروڑ کی دکان میں بیٹھ کے جو سکون نہ ملے, گھر کی جھوپڑی میں سکون آئے. حقدار تو شہروں کی وہ تھی, حقدار تو پڑھائیوں کی وہ تھی. اس آدمی کو بھی اور جو صبح غلطی سے پوچھ لیا کیا پکانا, رات کا سالن کھا, آپ کھایا آپ تو تازے, اگر نہیں بڑے بھی پکانے تازے لے کے, تازے حافظ صدیق کے محلے میں نہیں ملے تو دوسری جگہ سے تازے نہیں تازے لے کے. یہ بھی تو کھلا ہے. اس کی گواہی کارآمد ہے, اس کی گواہی اللہ کے دربار میں معتبر ہے, جو قیامت کے دن تیرے حق میں دے گی. جیسے کچھ ایسا اپنے پیار کی باہوں میں ایسا پیار دے کہ قیامت کے دن تیرے صحیح عملوں پر یہ گواہی دے اور اللہ تیرے عملوں کو قبول کرے. ورنہ اگر اس نے رو کے دکھا دیا بابو جی یہ جنت کی خوشخبریاں دی گئی, وہاں تک رسائی نہیں ہوگی. باتوں میں بات آ, اس نے کہا یار کپڑا دکھا, اور نے کہا اے دیکھو یہ مور ہے. اب نے کہا وہ تو ایک ہی پیس ہے, وہ ٹانگنے کے لیے یہ لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں یار یہ کپڑا مجھے چاہیے, یہ کپڑا مجھے دکھا مجھے, یہ جوتا چاہیے, یہ چیز چاہیے. یہ انہوں نے کہا یہ تو میرے پاس نہیں ہے, یہ تو میں نے دکھانے کے لیے رکھی ہے, گاہک کو خرید کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جنت کو خریدتا ہی ہے, بڑ 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 کرتا دکان سے اترے گا, کیا ہے جی کیا ہے جی, 36 سمندر ڈالیں گے, 36 سمندر, کیا ہے جی کیا ہے یار, جھوٹ بولنا دے یار, دھوکہ ہمارا وقت اس نے ضائع کیا. معذرت کے ساتھ اب اس بات کو یاد رکھنا, جب آپ کو دکھایا کچھ اور, دے گا کچھ اور, آپ قبول کرو گے, اسے دھوکے باز کہو گے, اسے جھوٹا کہو گے, ایسے کے پیچھے نماز ہوگی یا لوگوں کو دھوکہ دے, ایسوں کی گواہی قبول ہوگی. گواہی تو اسلام اس کی بھی قبول نہیں کرتا جس کا سر ننگا ہو. یہ موضوع گفتگو منبر پہ کیوں نہیں بناتے خلیل؟ شریعت ننگے سر والے کی گواہی قبول چل پڑے. ٹوپی پگڑی تکریم اور عزت کی نشانی ہے, جو مسجد کے اندر ہوتی ہے باہر نہیں ہوتی. کپڑا دکھایا کچھ اور, دیا کچھ اور, اس نے کہا کوئی قبول نہیں. 12 ربیع الاول 1 سے لے کے 12 تک خیر پور ٹامے والی سے لے کر حاصل پور, بہاڑی, بھاولپور, پورا پاکستان سجا ہوا. رش اتنا کہ جگہ نہیں تھی, اور وہاں کیا نعرہ لگ رہا تھا,
من سب نبیا فاقتلو من سب نبیا فاقتلو. گستاخ رسول کی ایک سزا سرکن سے جدا، سرکن سے جدا. غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں. موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. پھر نعت خان کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت. آپ نے کہا زندہ باد، نہیں دو میں چک کے دو دفعہ کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جب آپ کی بلبلہ انگیزی، آپ کا عشق، آپ کا اظہار محبت دیکھا تو پوری دنیا کے باطل نے کہا اچھا اتنا عشق تو مکے مدینے میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. اس کا مطلب ہے دکان کا سامان جو دکھا رہے ہیں ان سے سامان خرید لو، دکان میں جا کر جو دکھا رہے ہیں وہی سامان بیچیں گے. تو پوری دنیا کا باطل ہمارے پاس آیا. ہاں بھائی جو غلامی آپ ہمیں نعرہ سنایا ہے وہ غلامی صبح کو آپ کی دکان پہ ہوگی، وہ غلامی آپ کے پاس ہوگی، وہ غلامی ہمیں دو. ہم نے کہا نہیں، گھر میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ، جوتا میڈ ان تھائی لینڈ، کپڑے میڈ ان فلانا. انہوں نے کہا تو کہہ رہا تھا غلامی رسول میں آج نہیں تو کل مدینہ، چل مدینہ چل مدینہ. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تو بہت بڑا دھوکے باز فراڈیا ہے، تیری تو بات پر اعتبار نہیں، تیرے کلمے کو قبول کوئی نہیں، تو قابل قبول نہیں. تو کیا خیال ہے میرے بھائی، بازار کے اندر کپڑا دکھائے کچھ اور دے کچھ اور، اس کی بات کا اعتبار نہیں. جو نعرے لگائے کچھ اور، کرتوت کچھ اور کرے، اس کے نعروں پر اعتبار ہوگا؟